السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور ایاز اسلم۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم کے بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ وزیراعظم نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے جمہوریت کو مستحکم کرنے میں تمام اتحادی شراکت داروں کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے 27ویں آئینی ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی مساوی نمائندگی کو سراہا ہے۔ نائب وزیراعظم نے امن اور ترقی کے لازمی عناصر کے طور پر مکالمے اور کثیر جہتی نظام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عسکری اقدامات، پارلیمانی تعاون اور مالیاتی بصیرت کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور ایران نے باہمی مفاہمت اور دوستی مزید مضبوط کرنے کے لیے تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ سینیٹرز نے آج مرحوم عرفان صدیقی کو جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے ان کی جدوجہد پر خراج تحسین پیش کیا۔ عالمی بینک نے پنجاب حکومت کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے میں تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان ویانا میں سنتاس معاہدے سے متعلق غیر جانبدار ماہر کی کارروائی میں مکمل شرکت کرے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عزم ظاہر کیا ہے کہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ آپ جان چکے ہیں، اب بڑھیں گے خبروں کی تفصیل کی جانب۔ قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم کے بل 2025 کی منظوری دے دی ہے، جس میں مساوی صوبائی نمائندگی کے ساتھ وفاقی آئینی عدالت کا قیام عمل میں لایا جائے گا۔ 59 شقوں پر مشتمل آئینی ترمیم وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔ 234 ارکان نے بل کے حق میں ووٹ دیا، جو ایوان کی کل رکنیت کے 2/3 سے کم نہیں ہے۔ ترمیم کے مطابق وفاقی آئینی عدالت آئینی معاملات اور آئین کی تشریح سے متعلق مقدمات کی سماعت کرے گی۔ اس عدالت کی مستقل نشست اسلام آباد میں ہوگی۔ آئینی ترمیم کے مطابق صدر ہائی کورٹ کے جج کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کر سکتے ہیں، جس کی سفارش جوڈیشل کمیشن آف پاکستان متعینہ شرائط و ضوابط کے مطابق کرے گا۔ اس مقصد کے لیے دونوں ہائی کورٹس کے چیف جسٹس صاحبان جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے رکن بھی ہوں گے۔ 27ویں ترمیم کے مطابق صدر وزیر اعظم کے مشورے پر چیف آف دی آرمی اسٹاف، چیف آف ڈیفنس فورسز کا تقرر کریں گے۔ چیف آف ایئر اسٹاف اور چیف آف نیول اسٹاف کی تقرری وزیر اعظم کی ایڈوائس پر کی جائے گی۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی کا عہدہ 27 نومبر 2025 سے ختم ہو جائے گا۔ وزیر اعظم چیف آف آرمی اسٹاف کی سفارش پر، جو بیک وقت ڈیفنس فورسز کے سربراہ بھی ہوں گے، پاکستان آرمی کے ارکان میں سے نیشنل اسٹریٹجک کمانڈر کے کمانڈ کا تعین کریں گے اور ان کی تنخواہوں اور الاؤنسز کا تعین بھی کریں گے۔ جب وفاقی حکومت مسلح افراد کے کسی بھی رکن کو فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس یا ایڈمرل آف فلیٹ کے عہدے پر ترقی دے گی، ایسے افسر کا عہدہ، مراد اور یونیفارم تاحیات برقرار رہے گی۔ اپنی کمان کی مدت پوری ہونے پر قانون کے تحت وفاقی حکومت ریاست کے مفاد میں فیلڈ مارشل، مارشل آف ایئر فورس یا فلیٹ ایڈمرل کی ذمہ داریوں اور فرائض کا تعین کرے گی۔ آئینی ترمیم کے مطابق صدر کے خلاف تاحیات اور گورنر کے لیے ان کے عہدے کی مدت کے دوران کسی بھی عدالت میں کوئی بھی کارروائی شروع یا جاری نہیں رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری میں تمام اتحادی جماعتوں، بالخصوص صدر آصف علی زرداری اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا شکریہ ادا کیا۔ 27ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد آج قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ترمیم کی منظوری میں ایوان نے مثالی یکجہتی اور اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ آج جو امینڈمنٹ آئین میں جو منظور کی گئی ہے، اس میں بڑی بھرپور مشاورت ہوئی اور اس مشاورت کے نتیجے میں یہ ترامیم آج آئین کا حصہ بن گئی ہیں۔
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा था कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएंगे। आज वो ख्वाब 19 साल बाद शर्मिंदा ताबीर हुआ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अफ़गान तालिबान हुकूमत पर जोर दिया कि वह अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ करने वाले दहशतगर्द गिरोहों को लगाम डालें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी दारुल हुकूमत और वाना में दहशतगर्दी के वाक़यात में गैर मुल्की अनासर का मुलव्वस होना वाज़ेह है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपने दुश्मनों की सरगर्मियों से बाखूबी आगाह है और माजी की तरह इन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की अनासर की हिमायत याफ्ता TTP और BLA समेत दहशतगर्द गिरोहों को पाकिस्तान के अमन, खुशहाली और तरक्की की राह में रुकावट बनने नहीं दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म ने अफ़गान हुकूमत को पाकिस्तान के साथ मिल बैठकर खत्ते में अमन खुशहाली के लिए दहशतगर्दी के मसले को हल करने की दावत दी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने बहस में हिस्सा लेते हुए कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत विफाकी आईनी अदालत में तमाम सूबों की मुसावी नुमाइंदगी एक तारीखी कामयाबी है। उन्होंने इस हवाले से पीपल्स पार्टी के मुतालबे को तस्लीम करने पर हुकूमत को सराहा और कहा कि यह मिसाक जमहूरियत का भी हिस्सा था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि भारत को जिल्लत आमेज शिकस्त देने के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर और हमारी मुसल्लह अफवाज की आलमी सतह पर तारीफ हो रही है। उन्होंने कहा कि 27वीं आईनी तरमीम के तहत अब फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने सियासी जमातों के दरमियान ज़्यादा राबते की ज़रूरत पर जोर दिया। इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हुए पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि पाकिस्तान ने माजी में अजीम कुर्बानियों के जरिए इस नासूर को शिकस्त दी है और वो एक बार फिर इत्तेहाद और अज़्म के साथ इस पर काबू पा लेगा। इस मौके पर अपने कालिमात में वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने सतह पर इख्तियारात की मुंतकली की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने अमन, इस्तेहकाम और तरक्की यकीनी बनाने के लिए मुज़ाकरात, सफारतकारी और कसीर जहदी निज़ाम के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इआदा किया है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हर किस्म के दहशतगर्दी की कार्रवाइयों को यकसर मुस्तरद करता है और यह कॉन्फ्रेंस इस मुश्तरका यकीन की अक्कासी करती है कि अक़वाम के दरमियान ताउन, अमन और तरक्की का यकीनी रास्ता है। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पार्लिमानी सफारतकारी अवामी नुमाइंदों के नुक्ता नज़र को बैन अल-अक़वामी गुफ्तगू में लाकर रवायती सफारतकारी की तकमील करती है। इसहाक़ डार ने कहा कि इस तरह के रवाबित आलमी ताउन को तक़वियत देते हैं और दुनिया भर के शहरियों की उमंगों और मफादात की अक्कासी करने वाले सफारतकारी को यकीनी बनाते हैं। जारी आर्मी चैलेंजेस का जिक्र करते हुए इसहाक़ डार ने कहा कि दुनिया तब्दीली के दौर से गुजर रही है, जिसमें कसीर जहती इदारों पर एतमाद में कमी, बढ़ती हुई जोग्राफियाई सियासी अदावत, मौसमियाती बहरान, दहशतगर्दी और बढ़ती हुई अदम मसावात शामिल हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इस साल का मौजू अमन, सलामती और तरक्की एक सादा लेकिन ताकतवर सच्चाई की निशानदही करता है कि अमन से ही तरक्की मुमकिन होती है, जो अमन को बरकरार रखती है और सलामती तरक्की को मजबूत करती है। अपने इख्तितामी कलामात में इसहाक़ डार ने कहा कि पाकिस्तान एक पुल का किरदार अदा करने, खित्तों को मुत्तहिद करने, तरक्की पजीर दुनिया की आवाज़ को बुलंद करने और इंसाफ और बातचीत के ज़रिए अमन को फ़रोग़ देने के लिए अपनी खिदमत जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने आज इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात की वफाकी कौमी कौंसिल के रुकन अहमद मीर हाशिम से मुलाकात की। उन्होंने दो तरफ़ा दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा किया। बेलारूस के वफ़द के सरबराह साबिक़ वज़ीर ख़ारजा सरगई एलनिक के साथ एक और मुलाकात में इसहाक़ डार ने बेलारूस के साथ ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म को दोहराया। नायब वज़ीर-ए-आज़म ने सरगई एलनिक की कॉन्फ्रेंस में शिरकत को भी सराहा। नायब वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कराची बंदरगाह की इस्तेदाद कार बेहतर करने के लिए कमेटी के दूसरे इजलास की सदारत की। कमेटी ने बंदरगाह ऑपरेशंस को जदीद बनाने के मंसूबों का जायजा लिया, जिसका मकसद कराची बंदरगाह को आलमी मयार पर लाना, तिजारती लागत कम करना और माशी फ़वाइद को बढ़ाना है। इजलास में वज़ीर बहरी अमूर, वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन ख़ुसूसी तारिक बाजवा, सेक्रेटरी बहरी अमूर, वज़ारत ख़जाना के नुमाइंदे और कराची पोर्ट ट्रस्ट और पोर्ट कासिम अथॉरिटी के चेयरमैन ने शिरकत की। सेनेट के चेयरमैन सईद यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि दहशतगर्दी बदस्तूर संगीन खतरा है और अमन इस्तेहकाम के लिए इसका खात्मा नागुज़ीर है। उन्होंने आज इस्लामाबाद में बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस की इख्तितामी नशस्त से खिताब करते हुए इस्लामाबाद और वाना में हालिया दहशतगर्दी के हमलों की शदीद तरीन अल्फाज में मजम्मत की।
انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کا کوئی مذہب نہیں اور وہ انسانیت کے دشمن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے صرف فوجی اقدامات کافی نہیں بلکہ پارلیمانی تعاون، مالی نگرانی اور اجتماعی کوششوں کی ضرورت ہے۔ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بے مثال قربانیاں دی ہیں اور اس ناسور کے خلاف جنگ میں دنیا کا سب سے زیادہ متاثرہ ملک ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے آج اسلام آباد میں ایران کی اسلامی مشاورتی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر علی نقزاد سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران فریقین نے پاک ایران تعلقات، پارلیمانی تعاون، اقتصادی شراکت داری اور مختلف شعبوں میں باہمی دلچسپی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ ایاز صادق نے کہا کہ علاقائی استحکام اور مشترکہ خوشحالی یقینی بنانے کے لیے مزید مؤثر تعاون کی ضرورت ہے۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان اور ایران کے درمیان باہمی افہام و تفہیم اور دوستی کو مزید مضبوط کرنے کے لیے پارلیمانی سطح پر تعاون بڑھانے اور عوام کے درمیان روابط کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ مرحوم سینیٹر عرفان الحق صدیقی کی یاد میں آج سینٹ میں تعزیتی ریفرنس ہوا۔ ارکان نے مرحوم سینیٹرز کی خدمات، قانون کی حکمرانی اور جمہوریت کے لیے کاوشوں پر انہیں زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ عرفان الحق صدیقی نے ریڈیو پاکستان کے لیے مشہور ڈرامے لکھے۔ عرفان صدیقی کی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ سابق وزیراعظم اور پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف آج اسلام آباد میں مرحوم سینیٹر عرفان صدیقی کی رہائش گاہ پر گئے۔ انہوں نے عرفان صدیقی کی وفات پر ان کے اہل خانہ سے گہرے رنج و غم کا اظہار کیا۔ نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار اور سینیٹر پرویز رشید بھی نواز شریف کے ہمراہ تھے۔ رکن قومی اسمبلی بلال فاروق تارڑ نے آج اسلام آباد میں وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے انہیں قومی اسمبلی کے حلقے 66 وزیر آباد سے ضمنی انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ ملاقات کے دوران حلقے سے متعلق امور پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ موسمیاتی تبدیلی کے لیے عالمی بینک کی گلوبل ڈائریکٹر والری ہیکے نے صوبے میں موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے کے لیے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کوششوں کی تعریف کی ہے۔ انہوں نے برازیل میں ملاقات کے دوران پنجاب کے ماحول دوست اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ پنجاب ماحولیاتی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی عزم کی علامت ہے۔ انہوں نے COP 30 میں وزیر اعلیٰ کے خطاب کی تائید بھی کی اور فضائی معیار، ٹرانسپورٹ، جنگلات میں اضافے اور جنگلی حیات سے متعلق منصوبوں میں پنجاب حکومت کو مکمل تعاون کا یقین دلایا۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے وفاقی حکومت کی مالی معاونت سے سڑکوں کے اہم منصوبوں کی بروقت تکمیل یقینی بنانے کے لیے کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے آج کراچی میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ روڈ انفراسٹرکچر صوبے کی اقتصادی ترقی میں بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے 36 کلومیٹر طویل سندھ کوسٹل ہائی وے منصوبے کو ساحلی ترقی کے لیے ایک اسٹریٹجک لائف لائن قرار دیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت لڑکیوں کی تعلیم کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے کوئٹہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تعلیم کے شعبے میں کئی اصلاحات کی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبائی حکومت طلباء کے لیے اسکوٹی اسکیم شروع کر رہی ہے، جس کے تحت طلباء طالبات کو رعایتی قیمتوں اور قسطوں پر اسکوٹرز فراہم کیے جائیں گے۔ جسٹس سردار محمد شمیم خان نے آج گلگت بلتستان کی سپریم ایپلیٹ کورٹ کے چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھایا۔ گورنر گلگت بلتستان سید مہدی شاہ نے ان سے حلف لیا۔ سیکرٹری مذہبی امور ڈاکٹر سید عطاء الرحمان نے آج جدہ میں سعودی عرب کے حج و عمرے کے وزیر ڈاکٹر توفیق بن فوزان الربی سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے دوران حج و عمرے سے متعلق امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے آئندہ سال حج کے دوران عازمین حج کو بہترین ممکنہ سہولتیں فراہم کرنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان سنتاس معاہدے کے حوالے سے غیر جانبدار ماہرین کی کارروائی میں مکمل طور پر نیک نیتی سے شرکت کرے گا، جس کا اگلا مرحلہ رواں ماہ کی 17 سے 21 تاریخ تک ویانا میں ہوگا۔ دفتر خارجہ کے ترجمان طاہر اندرابی نے آج ایک بیان میں کہا کہ غیر جانبدار ماہرین کی کارروائی بھارت کی درخواست پر شروع کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت نے کارروائی میں اپنی شرکت روکنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم پاکستان نیک نیتی کے ساتھ غیر جانبدار ماہرین کی کارروائی میں مکمل طور پر اپنی شرکت جاری رکھے گا۔ انہوں نے کہا کہ غیر جانبدار ماہر نے فیصلہ کیا ہے کہ ہندوستان کی عدم شرکت کارروائی میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ پاکستان نے اس فیصلے کے متوازی طور پر جاری کیے گئے پروسیجرل آرڈر کا بھی نوٹس لیا ہے، جو اس بات کی توثیق کرتا ہے کہ عدالت مرحلہ وار ان کارروائیوں کو جاری رکھے گی اور سنتوس معاہدے کے آرٹیکل 9 اور اسے منسلک F کے تحت غیر جانبدار ماہر کے سامنے ہونے والی کارروائی کو مد نظر رکھے گی۔
کل جماعتی حریت کانفرنس کے کنوینر غلام محمد صفی نے کہا ہے کہ کشمیری حق خود ارادیت کے لیے اپنی جدوجہد کو اس کے منطقی انجام تک جاری رکھیں گے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں جموں کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت دینے کا وعدہ کیا گیا۔ غلام محمد صفی نے کہا کہ کشمیری عوام بھارتی جبر و استبداد کے سامنے زبردست استحکامت اور ثابت قدمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، جن میں یاسین ملک، آسیہ اندرابی، مسرت عالم بٹ اور شبیر احمد شاہ سمیت حریت رہنماؤں کی غیر قانونی حراست بھی شامل ہے۔ انہوں نے حال ہی میں 1500 سے زائد کشمیریوں کی گرفتاری کی بھی مذمت کی اور کہا کہ ایسے مظالم کشمیریوں کی جائز اور توانا آواز کو خاموش نہیں کرا سکتے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے مقبوضہ جموں کشمیر میں حالات معمول پر آنے کے بی جے پی کے حکومت کے جھوٹے دعووں کی شدید مذمت کی ہے۔ حریت کانفرنس کے ترجمان عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں کہا کہ محاصرہ اور تلاشی کی کارروائیوں اور گھروں پر چھاپوں کے دوران لوگوں کو گرفتار اور ہراساں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت ایسے اقدامات کو جنگی حربوں کے طور پر استعمال کر رہی ہے جس کا مقصد حق خود ارادیت کے لیے کشمیریوں کی جدوجہد کو دبانا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ بھارتی فوج نے ظالمانہ قوانین کے تحت ہزاروں کشمیریوں کو پابند سلاسل کر رکھا ہے۔ بی جے پی حکومت کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دبانے میں ہرگز کامیاب نہیں ہوگی۔ عبدالرشید منہاس نے کہا کہ کشمیری عوام بی جے پی حکومت کی طرف سے کشمیر کی خصوصی حیثیت کے خاتمے سمیت اس کے 5 اگست 2019 کے تمام غیر قانونی اور یک طرفہ اقدامات کو مسترد کرتے ہیں۔ برازیل میں اقوام متحدہ کی 30ویں موسمیاتی تبدیلی کانفرنس کاپ 30 میں رہنماؤں اور ماہرین نے عالمی موسمیاتی نظم و نسق کو آگے بڑھانے کے لیے تعاون پر زور دیا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے بیلم میں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے 2035 تک ترقی پذیر ممالک کے لیے $13 کھرب جمع کرنے کے لیے ایک واضح لائحہ عمل پر زور دیا۔ برازیل کے صدر نے اس لائحہ عمل کا مؤثر نفاذ یقینی بنانے کے لیے اقوام متحدہ کے فریم ورک کے تحت نظم و نسق کے جامع طریقہ کار کی تجویز دی، جس میں وعدے پورے نہ کرنے والے ممالک پر پابندیاں عائد کرنا بھی شامل ہے۔ اور آسٹریلیا اور انڈونیشیا نے ایک نئے سیکیورٹی معاہدے پر اتفاق کیا ہے جس کے تحت دونوں میں سے کسی ایک ملک کو خطرے کی صورت میں باہمی مشاورت کی جائے گی۔ اس مفاہمت کا اعلان آج سڈنی میں آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھنی البانیز اور انڈونیشیا کے صدر پرابوو سبیانٹو کے درمیان ملاقات میں کیا گیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا کہ مشترکہ حکمت عملی سے ہی خطے کو پرامن اور مستحکم بنایا جا سکتا ہے۔ انڈونیشیا کے صدر نے صحافیوں کو بتایا کہ یہ معاہدہ ہمسایہ ممالک کو دفاع اور سلامتی کے شعبوں میں قریبی تعاون کا پابند بناتا ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اس معاہدے پر اگلے سال دستخط متوقع ہیں۔ اہم قومی اور بین الاقوامی خبریں آپ جان چکے ہیں، ابھی آپ کو لیے چلتے ہیں کھیلوں کی دنیا میں۔ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان 3 ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچوں کی سیریز کا دوسرا میچ کل راولپنڈی میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 2:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس ماہ کی 17 سے 29 تاریخ تک راولپنڈی اور لاہور میں کھیلی جانے والی سیمل کی سیریز کے لیے میچ آفیشلز کا اعلان کر دیا ہے۔ ویسٹ انڈیز کے سابق فاسٹ بولر اور آئی سی سی انٹرنیشنل پینل آف میچ ریفریز کے رکن کنگز ریان میچ ریفری ہوں گے۔ دیگر آفیشلز میں آصف یعقوب، راشد ریاض، فیصل آفریدی، طارق رشید اور احسن رضا شامل ہیں۔ 7 میچوں پر مشتمل سیریز میزبان پاکستان، سری لنکا اور زمبابوے کے درمیان ہوگی۔ قومی خواتین ون ڈے ٹورنامنٹ جمعے سے آئندہ ماہ کی 6 تاریخ تک فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ ٹورنامنٹ ڈبل لیگ کی بنیاد پر کھیلا جائے گا، جس میں پہلی 2 ٹیمیں فائنل میں پہنچیں گی۔ ٹورنامنٹ کی کل رقم انعامی رقم 35,50,000 روپے رکھی گئی ہے۔ جیتنے والی ٹیم کو 15 لاکھ اور رنر اپ کو 10 لاکھ روپے ملیں گے۔ 21 میچوں کے میچ کے بہترین کھلاڑی کو 25,000 روپے اور ٹورنامنٹ کے بہترین کھلاڑی کو 2 لاکھ روپے ملیں گے۔ ٹورنامنٹ 10 راؤنڈز پر مشتمل ہوگا اور ہر راؤنڈ 2 میچوں پر مشتمل ہوگا۔ ٹرافی کے لیے 5 ٹیموں فاطمہ ثنا کی کانکررز، نشرہ سندھو کی اسٹرائکرز، رامین شمیم کی چیلنجرز، منیبہ علی کی انونسبلز اور امائمہ سہیل کی سٹارز کے درمیان مقابلے ہوں گے۔ ٹورنامنٹ میں 5 ٹیمیں مد مقابل ہوں گی۔ سندھ 18 سال کے وقفے کے بعد آئندہ ماہ کی 6 سے 13 تاریخ تک کراچی میں 35ویں نیشنل گیمز کی میزبانی کرے گا۔ کھیلوں کے اس بڑے ایونٹ سے متعلق آج سے اس ماہ کی 20 تاریخ تک شہر میں شارع فیصل اور دیگر بڑی سڑکوں پر بینرز آویزاں کر کے عوام کو آگاہی دی جائے گی۔ ٹارچ ریلے کی تقریب اس جمعے کو مزار قائد پر منعقد ہوگی، جو قومی اتحاد و وقار کی علامت ہوگی۔
سندھ حکومت نے ایونٹ کو کامیاب بنانے کے لیے اپنا عزم ظاہر کیا ہے اور گیمز کے بہتر انعقاد اور زیادہ سے زیادہ شرکت کو یقینی بنانے کے لیے تمام محکموں کی جانب سے مربوط کوششیں کی جائیں گی۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب کچھ خبریں سنتے ہیں تجارت سے متعلق۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ BSE 100 انڈیکس 313 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 1,58,183 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 757 ملین سے زائد حصص سے ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 836 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا۔ آج FNE کمپنی کے سب سے زیادہ 89 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 480 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 188 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 235 میں کمی، جبکہ 57 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ PIA ہولڈنگ کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 831 روپے 34 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز لمیٹڈ کے حصص کی قیمتوں میں 247 روپے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 280 روپے 65 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 281 روپے 15 پیسے۔ پاؤنڈ اسٹرلنگ قیمت خرید 368 روپے 67 پیسے، قیمت فروخت 369 روپے 32 پیسے۔ یورو قیمت خرید 324 روپے 87 پیسے، قیمت فروخت 325 روپے 45 پیسے۔ سعودی ریال قیمت خرید 74 روپے 83 پیسے اور قیمت فروخت 74 روپے 97 پیسے۔ UAE درہم 76 روپے 41 پیسے قیمت خرید، جبکہ قیمت فروخت 76 روپے 55 پیسے۔ جاپانی ین 1 روپیہ 82 پیسے قیمت خرید اور قیمت فروخت 1 روپیہ 82 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 3,72,738 روپے رہی، جبکہ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,19,204 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 43,749 میٹرک ٹن برآمدی اور 75,455 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں۔ دنیا میں اردو کے معروف شاعر شکیب جلالی کی 59ویں برسی آج منائی گئی۔ ان کا اصل نام سید حسن رضوی تھا اور وہ 1 اکتوبر 1934 کو علی گڑھ کے قریب جلالی نامی قصبے میں پیدا ہوئے۔ تقسیم ہند کے بعد وہ 1950 میں پاکستان آ گئے۔ شکیب جلالی نے اردو غزل کو ایک نیا اور انوکھا رنگ عطا کیا۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ روشنی اے روشنی 1972 میں شائع ہوا۔ 2004 میں ان کے تمام شعری مجموعوں کو کلیات شکیب جلالی کے عنوان سے شائع کیا گیا۔ شکیب جلالی کا انتقال 1966 میں آج کے دن سرگودا میں ہوا۔ لوک ورثہ اسلام آباد میں جاری لوک میلہ میں آج چھٹے روز بھی لوگوں کا شدید رش رہا۔ فیملیز، طلباء، فنکار، سیاح میلے میں جاری مختلف سرگرمیوں سے لطف اندوز ہوئے۔ لوک میلہ اس ماہ کی 16 تاریخ تک جاری رہے گا، جس میں شہری صبح 10 بجے سے رات 10 بجے تک شرکت کر سکتے ہیں۔ اور اسلام آباد ماڈل کالج فار گرلز G10-4 اسلام آباد میں آج سالانہ فن فیئر ہوا۔ فن فیئر میں اونٹ اور گھڑ سواری، جھولے، گیم، سٹال اور بلون شوٹنگ سمیت مختلف تفریحی سرگرمیاں شامل تھیں۔ طالبات نے جوش و جذبے سے میلے میں شرکت کی اور تفریحی پروگراموں سے بھی بھرپور لطف اٹھایا۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کی دنیا میں۔ ایک نئی تحقیق میں خبردار کیا گیا ہے کہ دنیا بھر میں پیک شدہ خوراک اور مشروبات کے 5 پیکٹوں میں سے ایک پیکٹ میں مصنوعی رنگ شامل ہوتے ہیں، جس سے بچوں کی صحت کے حوالے سے تشویش میں اضافہ ہو رہا ہے۔ تحقیق میں کہا گیا ہے کہ بچوں کے لیے مصنوعی رنگ مٹھائیوں، ناشتے کے اناج، تیار کھانوں اور مشروبات میں زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں، جن میں رنگوں سے پاک اشیاء کے مقابلے میں شوگر کی مقدار نمایاں حد تک زیادہ ہوتی ہے۔ ماہرین نے اشیاء سازوں پر زور دیا ہے کہ وہ مصنوعی رنگوں کا استعمال کم کریں اور صارفین خصوصاً والدین کی معلومات کے لیے مصنوعات پر صحت کے شدید خطرات کے حوالے سے واضح طور پر لکھیں۔ اور جاپانی تحقیق کاروں کی ٹیم نے کینسر کا جدید علاج دریافت کیا ہے جو مدافعتی نظام سے آزادانہ طور پر کام کرتا ہے۔ یہ طریقہ علاج کمزور مدافعت رکھنے والے مریضوں کے لیے امید کی کرن ثابت ہو سکتا ہے۔ جاپان ایڈوانسڈ انسٹیٹیوٹ آف سائنسز اینڈ ٹیکنالوجی کے سائنسدانوں نے اس طریقہ علاج کو آن کا نام دیا ہے، جو مضر اثرات کو کم کرتے ہوئے 2 اقسام کے بیکٹیریا سے کینسر کی رسولیوں کو ختم کر دیتا ہے۔
روایتی طریقوں کے برعکس اون کینسر کی خلیوں کو براہ راست نشانہ بناتا ہے اور اس سے مضر اثرات کا بھی کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس سلسلے میں کلینکل ٹرائلز 6 سال تک جاری رہیں گے۔ یہ تحقیق سائنسی جریدے بایو میڈیکل انجینئرنگ میں شائع ہوئی ہے۔ یہ تھیں سائنس کی دنیا سے خبریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات سعیدہ صالح سے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوش، جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے میدانی علاقوں میں اسموگ، جبکہ چند مقامات پر ہلکی دھند پڑنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور پہاڑی علاقوں میں سرد رہا، تاہم پنجاب کے چند میدانی اضلاع میں ہلکی دھند اسموگ چھائی رہی۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت لیہ میں -7، سکردو -6، گلگت زیارت میں -3، کلات میں -2 اور کوئٹہ استور میں -1 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اسلام آباد میں 6، مری میں 4، لاہور میں 12، کراچی میں 16، پشاور میں 6، مظفر آباد میں 5، سری نگر میں -2، شوپیاں میں -1 اور اننت ناگ میں بھی -2 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ قومی اسمبلی نے 27ویں آئینی ترمیم کے بل 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ وزیراعظم نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے جمہوریت کو مستحکم کرنے میں تمام اتحادی شراکت داروں کی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی نے 27ویں آئینی ترمیم کے تحت وفاقی آئینی عدالت میں تمام صوبوں کی مساوی نمائندگی کو سراہا ہے۔ نائب وزیراعظم نے امن اور ترقی کے لازمی عناصر کے طور پر مکالمے اور کثیر جہتی نظام کے لیے پاکستان کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ کیا ہے۔ سینٹ کے چیئرمین نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عسکری اقدامات، پارلیمانی تعاون اور مالیاتی بصیرت کی ضرورت ہے۔ پاکستان اور ایران نے باہمی مفاہمت اور دوستی مزید مضبوط کرنے کے لیے تعاون بڑھانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ سینیٹرز نے آج مرحوم عرفان صدیقی کو جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے لیے ان کے جدوجہد پر خراج تحسین پیش کیا۔ عالمی بینک نے پنجاب حکومت کو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے نمٹنے میں تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ پاکستان ویانا میں سنتاس معاہدے سے متعلق غیر جانبدار ماہر کی کارروائی میں مکمل شرکت کرے گا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے عزم ظاہر کیا ہے کہ کشمیریوں کی حق خود ارادیت کی جدوجہد منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ اور پاکستان اور سری لنکا کے درمیان دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ کل راولپنڈی میں ہی کھیلا جائے گا۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے ظہیر شیخ، سپروائزر شعبہ اردو منصور الرشید جیلانی، مدیر ہوم ڈیسک وسیم احمد رانچھا، مدیر فورن ڈیسک نور حسین چنڈ، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے فیس بک کے پیج ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر ہماری براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ایاز اسلم اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔